5 years of experience in diverse fields of commercial banking for many finance-related professionals, especially women professionals in اور وہ بھرا ہوا ہے، بھرپور، بہت لوگ ہیں، لائنیں ہیں، اور پہلے تو کوئی آئی ایم سوری ٹو سے کوئی سلام بھی نہیں کرتا، کیونکہ میں کیسے کریں، تو وہ اتنا بڑا دتھا ایک فائل اکاؤنٹ اوپننگ فارمز دے دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ جی آپ کرتی کیا ہیں، تو کہتی ہے میں تو خاتون خانہ ہوں، تو وہ آگے سے کہتا ہے بھئی وہ تو صرف اپنی سٹیٹمنٹ دے گی. فار ایگزامپل اگر اس کے شوہر اس کو مہینے کے خرچوں کے لیے 30,000 روپے دیتے ہیں کہ وہ گھر چلائے، تو وہ یہ لکھ دے گی کہ مجھے 30,000 روپے مہینے میں ملتے ہیں اور اتنا تقریباً اتنا میرے اکاؤنٹ میں آئے گا. تو ان سب چیزوں کے بعد وہ اپنی CNIC اپلوڈ کرے گی، اپنا ایک سیلفی ہوئے گا، اس کی جو پکچر آ جائے گی، ایک سیلف ڈیکلیریشن میں ٹک کرے گی، کچھ بینکس کا میں نے دیکھا صرف ٹک ہے، کسی میں فارم دینا ہوتا ہے، اور ایک اپنا سگنیچر کر دے گی الیکٹرانک یا اینی ادر مینس. اس کے بعد پیچھے بینک جس بینک کو اس نے مخاطب کیا وہ ایک ویریفیکیشن کر لے گا نادرا سے ریموٹلی، ریموٹ بائیو میٹرک. اس میں ہم نے نادرا کے ساتھ کافی کام کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ریموٹلی جو اس کا تھم امپریشن ہے یا کوئی بھی فنگر پرنٹ ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا، موبائل فون نمبر اس کا ویریفائی ہو جائے گا، اور اس کے بعد بینک اپنی طرف سے جو ان کو اسینشل پری اسکریننگ ہے وہ بینک کر لے گا. ہم نے تو بینکس کو تھوڑا سا اور ٹائم دیا ہے، مگر جو بینکس ادھر ہیں ان سے ہم نے بات بھی کی ہے، یہ اکاؤنٹ 15 سے 20 منٹ میں کھل جائے گا. جو خواتین برانچوں میں جانے اسی لیے ان کے لیے مشکل ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، سوری ٹو سے بینکوں میں کبھی رویہ بھی اچھا نہیں ہوتا، تو یہ ان کو اس سے آزادی ملے گی، اور سب سے زیادہ ان کو کوئی پروف نہیں دکھانا پڑے گا کہ میرے پاس انکم کتنی ہے، وہ خود ڈکلیئر کر سکتی ہیں. تو یہ ایک ہم آج لانچ کر رہے ہیں. اور ایک چیز ہے میں آپ کو بتا دوں، اور آپ شاید مان بھی لیں، مگر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ ہم ایک چھوڑا سا ایک دلچسپ سا کمپٹیشن کرتے ہیں. اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہمارے جو 3 اسپانسر بینکس ہیں، بینک الفلاح، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اور یونائٹڈ بینک، ان سے ہم اکاؤنٹ کھلوائیں گے، آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائیں گے. میرے پاس یہ ہے، ریڈ بینک الفلاح کا کلر ہے، بلو UBL کا کلر ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا بلو اینڈ گرین ہے، مگر میں نے ہم نے صرف گرین رکھ لیا ٹو شو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ. اس میں سے میں ایک پرچی نکالوں گی جس پہ نام ہوگا. میں درخواست کروں گی کہ وہ خاتون اگر یہاں بیٹھی ہیں وہ ان کو اس بینک کے پیچھے کاؤنٹر پہ لے جائیں جو سٹالز بنے ہیں، وہاں پہ اسٹیٹ بینک کے بھی ایک آبزرور ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ انسپیکٹر ہوں گے، مگر وہ دیکھیں گے کہ سب تینوں خواتین ایک ہی ٹائم پہ سٹارٹ کریں، اور پھر اس پروگرام کے درمیان جس بینک کا اکاؤنٹ سب سے پہلے کھل جائے گا اس کا اعلان ہوگا. اس اکاؤنٹ ہولڈر کو ہم سامنے بھی بلائیں گے اور اس بینک کے CEO کو بھی بلائیں گے. تو اس میں تھوڑی دلچسپی بھی ہو جائے گی، اور بینکس کو عادت ہے ان چیزوں کی. جب ہم نے ان سے بات کی تھی تو وہ تھوڑے سے گھبرا بھی گئے تھے، مگر خود بھی بہت کمپیٹیٹیو ہیں. سو آئی ہوپ دا بیسٹ بینک ونس. تو اب میں یہ ذرا کچھ نام نکال لوں، اور اگر وہ خاتون ادھر ہیں تو پلیز اگر آپ کھڑی ہو جائیں تو مجھے معلوم ہوگا. جو بینک الفلاح کا نام آیا ہے بسمہ عروج. بسمہ صاحبہ آپ ہیں ادھر؟ جی ہیں جی، اوکے، تھینک یو. آپ کو بینک الفلاح کے سٹال پہ پیچھے جانا ہے. تھینک یو. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک عائشہ خان صاحبہ ہیں جی؟ یس، تھینک یو عائشہ صاحبہ. اگر آپ پیچھے چلی جائیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے سٹال پہ. اور یونائٹڈ بینک کی طرف سے طلعت زہرا صاحبہ. طلعت صاحبہ جی وہاں ہیں. سو تھینک یو ویری مچ، اور آپ سب کو انٹرنیشنل وومنس ڈے مبارک. تھینک یو.
کیا یہاں پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. میں سب سے پہلے DGCMA has already congratulated everyone. جو خواتین ہیں ان کو انٹرنیشنل وومن ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ کل ہم یہ ایونٹ اور بھرپور طریقے سے منائیں گے. جب ہم اپنے ملک کی ترقی کو دیکھتے ہیں اور ویمن کا کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں تو ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ طبقہ ہر لحاظ سے ان کا کنٹریبیوشن اس طریقے سے نہیں ریکگنائز ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. چاہے آپ کی رسپانسبلٹی دفتر میں دیکھیں, ملک کے لیے دیکھیں, یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کی مصروفیت دیکھیں, تو اٹس این ایمنس کنٹریبیوشن جس طریقے سے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں. لیکن وہ ریکگنیشن جو کہ فائنینشیل سیکٹر میں ہونی چاہیے تھی آپ کے کنٹریبیوشن کی, بے حد وجوہات کی وجہ سے اس طریقے سے نہیں سامنے آئیں جس طریقے سے سامنے آنا چاہیے تھا. تو اسٹیٹ بینک کے توسط سے بہت کام ہوا ہے. کنسلٹیٹیو اپروچ آئی, بینکنگ آن ایکوالٹی کی ایک پالیسی آئی, اور اب ماشاءاللہ یہ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ لانچ ہو رہا ہے. اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بینکس وہ جو چیز جو DGCMA نے کہی کہ بینک شوڈ بی ایٹ یور ڈور اسٹیپ, بینک شوڈ بی آن یور فنگر ٹپس, بینک شوڈ بی آن یور موبائل ایپ. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم فائنینشیل انکلوژن کریٹ کریں, آپ کو بہتر سے بہتر موقع پرووائڈ کریں, اور آپ کو پروڈکٹیو کیپیسٹی ملک کے اندر لے کے آئیں تاکہ آپ اور زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. یہ کام شروع میں بہت مشکل لگ رہا تھا, لیکن جس طریقے سے فریم ورک کے اوپر کام کیا, بینکوں نے مل کے کام کیا, اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی سپورٹ آئی, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ جو کہ رورل ایریاز میں تھا اس کو بھی ہم کسی طریقے سے اس اوور آل اکنامک سیکٹر کے اندر لے کے آئیں. I was actually at an event with DGCMA with British Asian Trust. وہ بھی ایک ایسا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا ایک کنٹریبیوشن ہے جہاں پہ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں عورتوں کو اور ینگ لوگوں کو کنٹریبیوشن سیکٹر کے اندر لے کے آ رہے ہیں. جہاں تک کہ اوور آل اس پروجیکٹ کا تعلق ہے, اگر آپ دیکھیں تو بینکوں کا کافی رجحان اس طرف آیا ہے, اینڈ آئی ہوپ دیٹ انشاءاللہ ود دس وی کین برنگ اے لاٹ مور اکنامک ڈیولپمنٹ ٹو دا کنٹری. ملک کا فائدہ ہوگا, آپ کا فائدہ ہوگا, اور انشاءاللہ ہم اور ترقی کریں گے. شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو. I am so nervous right now. میں سب کو اس ٹائم بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اسٹیٹ بینک الفلاح, جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ میں خود کو اچھے سے اسٹیبلش کر سکوں. اور میں اپنی سکسیس اسٹوری شروعات کرنے سے پہلے آپ سب کا اپنی چھوٹا سا پروڈکٹ جو تھا وہ اس سے ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں, منہ میٹھا کروانا چاہتی ہوں. تو ویئر از مائی So we'll get the cake across to you. بلکہ ہم اس کو میرے خیال میں تو تقریب کے آخر میں کاٹنا چاہیے ہمیں, یا آپ کیسے ریکمینڈ کریں گی؟ آئی وانٹ ٹو کہ میں ابھی کھلاؤں ان کو. چلے بالکل, ہم آپ کی the taste of it is going to speak volumes. لیکن مجھے بتائیے کنول, شروعات کیسے کی, کب سوچا کہ یہ بزنس اسٹیبلش کرنا چاہیے؟ میرا ایکسپیرینس بیسیکلی 8 ایئرس کا ہے, لیکن ابھی میں کراچی شفٹ ہوئی ہوں, کچھ ہی سال ہو گئے ہیں. تو میں اس چیز کو تھوڑا سا بزنس کے اطراف کرنا چاہتی, لیکن فائنینشلی میں اسٹیبلش نہیں تھی اس ٹائم پر. تو جب میں نے یہ سارا اسکیم میں نے کامیاب جوان پروگرام ایک تھرو سوشل میڈیا دیکھا تھا, دین آئی ریکمینڈ کہ کیوں نہ میں اس طرف جاؤں اینڈ اس کو لیا جا سکے کہ میں خود کو اسٹیبلش کر سکوں, اپنے ورک کو, اور لوگوں کو دکھا سکوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. سو میں ایک الفلاح بینک کے میں گئی, اور وہاں پر جا کے ان سے میں نے بات کی کہ مجھے یہ اکاؤنٹ کھلوانا ہے اور ساتھ میں مجھے یہ چیز کے لیے لون چاہیے. دین انہوں نے مجھے پھر ہیڈ آفس ریکمینڈ کیا, اور میں وہاں گئی تو مجھے اتنی اسموتھلی ہر چیز کے لیے آرام سے
ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں, جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں ان کی, اور everyone you know about that. آپ کا کیک بھی آ چکا ہے, تو جی منہ میٹھا کرانے کی جو درخواست پوری ہو رہی ہے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کنول کہ کتنا سرمایہ آپ کو درکار تھا, اور جیسے آپ نے کہا کہ بہت آسانی سے یہ ہو گیا, کتنا عرصہ لگا؟ ایک 1 ملین تک کا درکار تھا, کیونکہ مجھے مشینریز چاہیے تھی اپنے اس کے لیے, لیکن مجھے 7 اس میں مجھے 7 لاکھ روپے. جی بالکل 7 لاکھ مجھے اپروو ہوا لون, تو میں نے اس میں سے ہی اپنا ماشاءاللہ سے اتنا اچھا ریکور کر لیا ہے کہ جو میں آرڈرز چھوٹے اور بڑے ایک ساتھ بڑے آرڈرز نہیں لے سکتی تھی, اب میں کارپوریٹ آرڈرز بھی لیتی ہوں. ماشاءاللہ, زبردست. دس ڈیزروز اے راؤنڈ آف اپلاز. اور اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی تقریب ہو, سو وی نو ویئر ٹو گیٹ یو. کورس میرا پیج ہے, آپ اس کو لائک کیجیے, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, میرا واٹس ایپ ہے, آفیشیل میرا نمبر ہے, میں آپ سب کو اس کو شیئر کروں گی. پلیز آپ سب چیزیں اس پہ میرے لائک کیجیے گا. اچھا کنول, ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. مجھے بتائیں, لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ خواتین پیسہ سنبھالنے میں اتنی ہوشیار نہیں ہوتی, پیسہ ہاتھ سے نہیں, کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ ہوتی ہیں, کیوں نہیں ہوتی ہے. جب گھر چلا سکتی ہیں, بچے سنبھال سکتی ہیں, تو یہ بھی چیز کر سکتی ہیں. زبردست. یس آف کورس کر سکتی ہیں. I think that's a brilliant message. I am a married woman and kids of 3 بچے ہیں میرے, 3 بچے ہیں میرے, اور میں ساتھ میں اپنا گھر بھی سنبھالتی ہوں اور ساتھ میں اپنا بزنس بھی سنبھالتی ہوں. زبردست. مور پاور ٹو یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار کنول آف دا کیک کریونگز. اور آپ نے صبح صبح آج ہمارا جو نا منہ میٹھا کرا دیا دوپہر میں, اور میں تو نو شوگر پہ ہوں, لیکن باقی لوگ اس کو ضرور انجوائے کریں. It's diet also. تھینک یو سو مچ کنول فار بینگ ہیئر. بہت شکریہ. اور سب سے آخر میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ نے آج انٹروڈیوس کروایا ہے, پلیز اس کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ سب کے لیے کہ یہ بہت اچھا ہے, لیڈیز کے لیے. آپ پلیز اس طرف کو جائیں اور اس کو ضرور کریں. اور تھینک یو سو مچ. پلیزر. تھینک یو جی, تھینک یو کنول. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم آپ کو رخصت کرنا چاہیں گے. اور خواتین و حضرات, جس طرح کہ آپ نے کہا, دیز آر دا ٹرو اسٹوریز. دے سم کہ فائنینشیل سروسز انڈسٹری جو ہماری ہے یہ بڑی یونیک ہے. یونیک اس رسپیکٹ میں ہے کہ اس کا جو پاور ہے, اس کی جو ریچ ہے, اس کی جو ویزیبلٹی ہے, اور جو انفلوئنسنگ کیپیبلٹی ہے, یہ ہمیں ایک بڑی یونیک اپرچونٹی دیتی ہے کہ ہم یہ جو ویمنز ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری رسپانسبلٹی بھی ہم سب پہ ہے, both as an employer of women and also for expanding our customer base. یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بینکنگ آن ایکوالٹی کی پالیسی ہے, this is a very important step in the right direction to change our attitudes, to compel us to work on both these areas. ابھی بہت سارا کام ہونا ہے. کلیکٹیولی, انڈیویجولی ہم سب نے مل کے کافی کچھ کرنا ہے. اس میں کوئی سمپل فکس نہیں ہے. ہمیں اپنے کلچرز پہ کام کرنا ہے, اور all of us, all the banks have to have a range of options and ideas to meaningfully drive change in this direction. Gender balance has to become central to our strategy, to our purpose, to our brand, and most importantly, our customer connect. بینک الفلا یہ بات ریکگنائز کرتا ہے, اور ڈائیورسٹی اور ویمن امپاورمنٹ اور انکلوژن ایک بڑا ایجنڈا ہے. The fact that I am here today in front of you is a clear evidence of this. اگر ورک فورس کی بات کریں تو کچھ سال پہلے ہم نے یہ جرنی شروع کی تھی اس پہ فوکس کرنے کی. تو تقریباً 12% ویمن ورک فورس تھی ہماری بینک الفلا کی, اینڈ دیو بین اے سیریز آف انیشیٹیوز اوور دا لاسٹ فیو ایئرز ٹو ورک آن آر HR پالیسیز کو زیادہ ویمن فرینڈلی بنایا, پروسیسز پہ کام کیا, اور آج یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم تقریباً 17% پہ آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو ہم گریجولی بڑھاتے رہیں گے. اور کئی پروگرام ایسے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں جس سے ہم چاہیں گے کہ ہم امپلائر آف چوائس بنیں ویمن سیگمنٹ کے لیے, اور انشاءاللہ یہ ہوگا. کسٹمر کنیکٹ کی بات کریں تو ہم نے کوئی 2 سال پہلے
پہچان کے نام سے ایک امبریلا پروپوزیشن لانچ کیا تھا، اور جب سے ہم نے لانچ کیا ہے تو اس میں ہمیں کافی انکریجنگ رسپانس آئی ہے، اور آج تقریباً 20% آف آر بیس آن آر ڈپازٹ سائڈ کمپرائزز آف ویمن اکاؤنٹ ہولڈرز. یہ نمبر چھوٹا لگتا ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے اور توقع ہے کہ جس طرح کی انیشیٹیوز ہم لانچ کر رہے ہیں اور آگے پائپ لائن میں اور جو فوکس ہم کریٹ کر رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ یہ کافی بڑھے گا. سو آج ہم گیدرڈ ہیں یہاں پہ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ فار ویمن کے لیے. بینک الفلاح یہ اکاؤنٹ لانچ کر چکا ہے اور ہمیں اس میں ریزنیبل سکسیس بھی حاصل ہو گئی ہے. جیسے کہ ڈی جی صاحبہ نے کہا کہ یہ دس از اے ویری فلیکسیبل اینڈ اے ویری ایزی وے ٹو اوپن اکاؤنٹس. اور سب سے اس کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پروف آف انکم کی ریلیکسیشنز ہیں. سو ویمن ہو آر جسٹ اسٹارٹنگ دا جرنیز، پروفیشنل جرنیز، ہاؤس وائفز ہیں، بہت سارے ایسے سیگمنٹس ہیں جس کو ہم اس سے پہلے فیسیلیٹ نہیں کر پاتے تھے بیکاز آف دا ریسٹرکشنز اینڈ دا ریگولیشنز. سو ہوپ فلی وی تھنک دیٹ یہ جو ریلیکسیشنز ہیں اور جو فیسیلیٹیشنز ہیں اس سے اس اکاؤنٹ کو کافی انکریجمنٹ ملے گی اور سکسیس حاصل ہوگی. بینک الفلاح آلریڈی ہیز اے ویری کمپیلنگ سویٹ آف ڈیجیٹل پروڈکٹس، اور انشاءاللہ یہ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہماری رینج آف پروڈکٹس میں ایک بہت ہی اہم ایڈیشن ہونے جا رہا ہے. آئی وانٹ ٹو آلسو ٹاک اباؤٹ دا لینڈنگ سائڈ، کیونکہ اس جو لینڈنگ ہماری جو عام ہے اور جو ہم نے پروڈکٹس اینڈ سروسز پچھلے کئی سالوں سے ہم نے لانچ کی ہیں، ہمیں کافی ریزنیبل سکسیس ہوئی ہے. اور بینک الفلاح ہیز بین پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان میکنگ ویمن فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. سو ہم جو لونز دے رہے ہیں، جیسے کنول صاحبہ نے بھی بات کی، ہم اسٹارٹ اپس کو بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بزنسز شروع کریں، اور ہم آلریڈی اسٹیبلشڈ بزنسز کو بھی دے رہے ہیں، ان کو گروتھ کے لیے فنڈنگ دے رہے ہیں. اور آج میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارا جو لینڈنگ پورٹ فولیو ہے صرف ایس ایم ایز کے لیے وہ $500 billion کراس کر گیا ہے. اور بہت کچھ اس میں جو پاسبل ہوا ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو کنسیشنری فائنینسنگ اسکیمز ہے اس کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے اور ہو رہا ہے. تو ایس بی پی کی جو ویمن انٹرپرینورز کی اسکیم ہے اس میں بینک الفلاح اس وقت 25% کا شیئر ہولڈ کر رہا ہے ان ٹرمز آف لونز. We believe that the revenue opportunity for catering to women is significant. اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں، لیکن جو صرف ریونیو اپرچونٹی ہے، جو بزنس پروپوزیشن ہے اس سیگمنٹ کا، اگر ہم اس پہ ہی فوکس کر لیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بینکس کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوئے گی. In the end, I would like to thank State Bank of Pakistan and particularly DG Seema Kamil Saiba for giving us an opportunity to be part of this event. اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے اور جو اسٹیپس اور انیشیٹیو سارے بینکس مل کے لے رہے ہیں، سو انشاءاللہ وی ول بریک دا بیریئرز ان ویمنس فائنینشیل انکلوژن. تھینک یو ویری مچ. بہت ساری جگہ کرتی ہوں، پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے بہت اپرچونیٹی ملی. آج سے 20 سال پہلے میں ایک یو بی ایل بینک PCHS برانچ میں گئی اور مجھے لون کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے مجھے لرننگ فائنانس آفر کیا اور جو بہت اسموتھلی ہو گیا، اور وہ اس وقت صرف 6 لاکھ روپے کا تھا، اور اس کے بعد وہ خود ہی بڑھ کے 30 لاکھ ہو گیا. آئی تھنک یہ یو بی ایل کی میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم کس طرح سے اس بزنس کو آگے بڑھا رہے ہیں. میری ریمیٹنس آتی ہے، بہت اسموتھلی چلتی ریمیٹنس، لیکن کبھی کبھار پرابلمس آتی ہے جو میں اکثر شیئر بھی ان سے کرتی ہوں، لیکن یو بی ایل نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے. میری سکسیسفل اسٹوری میں شیئر کرنے کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور بتایا کہ میں 32 ایئرس میں نے اپنی 2 آؤٹلیٹس کھولی ہیں، جو ایک ڈیفینس میں بخاری کمرشل پہ اور ایک یو کے میں ہے. میں بہت تھینک یو. اور شاید یو بی ایل بینک نہیں ہوتا تو شاید میں اس جگہ بھی نہیں ہوتی. میں نے بہت فائدہ اٹھایا اس سے کہ ہمارے بزنس میں پہلے پیسے انویسٹ ہوتے ہیں اور پھر ہمیں پیسے واپس ملتے ہیں. تو بینکنگ سے مجھے 91 میں نے بینک اکاؤنٹ کھولا تھا جب میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا یو بی ایل سے، اور آج تک میں یو بی ایل کے ساتھ ہی ہوں. اور
सीमा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मुझे बताएं कि आपने 1991 में पहली दफ़ा अकाउंट खोला था। अभी हमने ये वीडियो देखी जिसमें बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है, तो आपका दिल नहीं करता कि उस वक्त भी ऐसी आसानी होती है तो ज़रा जल्दी काम हो जाता है? हाँ, उस वक्त बहुत मुश्किल था। वो आईडी कार्ड अगेन मेरे हस्बैंड का स्टेटमेंट मुझे चाहिए था। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि शायद मैं शौक में ये काम कर रही हूँ और कुछ अरसे बाद मैं बंद कर दूँगी, लेकिन वो बिज़नेस शौक नहीं रहा, प्रॉपर बिज़नेस बन गया, जिसकी वजह से मैंने अपने 3 बेटे माशाल्लाह से बहुत अच्छी तालीम दी, जो सब यूके से पढ़े हुए हैं। और मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैंने कभी पाकिस्तान से पैसे उनको नहीं भेजे। मेरी इतनी इनकम थी यूके में कि मैं वहाँ से कर सकती। ज़बरदस्त। सीमा जी, मुझे बताएं कि इस सफ़र में जब आपको सरमाया मिला, आपका बिज़नेस ग्रो किया, कितने लोगों के लिए आपने ज़रिया रोज़गार बनाया, यानी कितनी बड़ी टीम आपकी हो गई इतने अरसे में? मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ से 2 लोगों से। एक मेरा मास्टर था और एक मेरा हाथ के काम वाला है। आज से कुछ 2 साल पहले तक मेरे पास 200 लोग थे। वाओ, 200 लोगों की बड़ी टीम, माशाल्लाह। मैंने काफ़ी काम किया यूके में, बर्मिंघम और मैनचेस्टर वगैरह में। और फिर जब मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब शुरू हुआ तो उन लोगों के लिए पैसे भेजना मुश्किल हो गया, तो वो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल चीज़ें हो गई। मैंने यूके में अकाउंट ऑफ कोर्स खुलवाया, लेकिन वो चीज़ें उसकी वजह से मेरे बिज़नेस में थोड़ा फ़र्क आ गया कि मैं वहाँ ना कर सकी, तो मैंने अपनी फिर सीमा जी, जो और ख़वातीन आपको देखकर ये इंस्पायर होके काम करना चाहती हैं, उनको क्या मशवरा देंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं झिझक होती है ना, डरती हैं ख़वातीन कि जी पैसा ले लिया, कर्ज़ा वापस कैसे करेंगे, क्या हम संभाल ना पाए। उनका आपका मशवरा, आपको क्या, आपका उनके लिए क्या पैगाम होगा? जैसे कि कमल ने कहा कि पैसे हम क्यों नहीं संभाल सकते, बहुत अच्छा लगता है अपने पैसों से। तो देखिए, आप एक दफ़ा दें तो सही, हम ऐसा संभालेंगे, आप देखेंगे फिर, है ना? ऑफ कोर्स, देखिए हम घर संभाल सकते हैं, बच्चे संभाल सकते हैं, बिजनेस संभाल सकते हैं। मेरे साथ मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगी। मैं 3 साल सीनियर वाइस चेयरपर्सन रही हूँ वुमेन चैम्बर में एंटरप्रेन्योर की। और हम जर्मनी गए और वहाँ जब हम सब बैठे, हम 11 औरतें पाकिस्तानी थे, और वहाँ हमसे सवाल किया गया कि हम कितने साल से बिज़नेस कर रहे हैं। और जब हमने सबने अपनी जर्नी बताई तो वो लोग सरप्राइज थे कि हम इतने सक्सेसफुल लोग हैं पाकिस्तान में। वहाँ पे औरतें 5 से ज़्यादा अपने वर्कर्स नहीं रख सकती, हम आज भी बहुत वर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली। सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। भरपूर तालियों में रुखसत कीजिए सीमा खान साहिबा, फैशन डिज़ाइनर in the world. I think we've been applauded by very outsiders recognizing what we do. उसके अंदर हम इस हर कस्टमर जर्नी को देखते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या issues हैं, what are we trying to solve for, whether it's awareness was a big problem जिसकी आपने अभी सुना, काफ़ी ज़रूरत थी, onboarding की बहुत ज़रूरत थी, तो onboarding process has to be simple, उस पर क्या क्या forms मांगते हैं, and how can we make it, and how do we make the usage. So this is just telling you that we spend a lot of time and what are we doing from other things and from standardization and policies. So I think the whole environment, which right now unfortunately is not very conducive, but I think a lot of advances have happened, and what State Bank की जो ये banking on equality का framework है, उसके साथ साथ I think ये आसान digital account just gets you to that point. So with that, what have we done? We just next to spin. We just launched, in fact, it's only a month, and I did not know I'm going to come and speak here, but we are very proud, and a lot of my team members are here who really have made it happen. You know, there's Malia, there's Saira, there's Zohair, and many others I see in the crowd. And we launched this Uruj account. Iski ek choti ad bhi aapko batayenge, but one very important message is one size doesn't fit all. I think what we have tried to do through our design lab, we were really looking into what really are we trying to solve for and how do we make it. And I must say the initial results have been outstanding. And it's not just a liability product, it's also a asset product. Jidhar hum small loans bhi denge, jidhar hum साथ alliances bhi karenge, or car loans bhi denge, credit card bhi denge, and many other things. But this has really worked well. It has a social impact, it's got a working role impact. So we really had to keep that in mind. What are unique selling points, and who have we done alliances with? These are just some alliances, but certain things doesn't really work for one kind of, and again, within women, there is a different needs. So if you haven't had it, मैं थोड़ी advertisement भी UBL की कर देता हूँ, UBL Uruj account खोलें, पीछे हमारा account है, and you can do it through Asan Digital because we have done it through that also.
But it's a fantastic product, and the response we are getting is amazing. But again, the need of the hour was a very tailor-made, dedicated product for females that solves their problems, and not a male product given to them and said, yehi kar le, because this is what we sell to the remaining 70 or 80% of our customer base. And mashallah, I think that uniqueness, that first mover has given us that advantage. We have done the exact same thing. Next slide, please. हमने ये आसान डिजिटल अकाउंट में, मैं इधर बैठा हुआ था, आयतें पढ़ रहा था कि हमारा वो अकाउंट खुल जाए वो लड़की के साथ, और वो become number 1. So अल्लाह करे. और मैंने बोला कि मैं तो इतना नेक नहीं हूँ, तो मैंने बराबर में मिज़ान बैंक के CEO को बैठा दिया अपने साथ, इरफान साहब को, और बोला मेरे लिए रूट करना. तो I'm pretty confident we are going to win. But anyway, so this is what we have done, and I think I'm not going to bore you with details, but again, my message here is one size doesn't fit all. We've personalized it from a transactional point of view, from a savings point of view, from a lending point of view, from a protection point of view, insurance and how we can give those, and brought in our UBL insurance and UBL funds. And I think what we have been able, and also on the social side, and I think what we are finding it a very good response. It's recently been launched. I'm very confident that with the awareness that's going to be created over the coming months, this is going to be a winner, and it's already a winner product, and I'm very excited about it. And I would like to again thank State Bank for all the support they have given. And we have this this product in the digital format. So in conclusion, I would just say, Bahut Mubarak to all of you. We don't want to celebrate Women's Day just on one day. It's not a one-day event. We should celebrate the women all around us, and a lot of them play a very pivotal role in our careers. Meri career mein to jaise maine bataya, they have played an instrumental role, and I must say that it's our loss agar hum is very important segment of society ko cater na kare. So thank you very much, sir, for giving us this opportunity, and again thank you for having us over. रिजल्ट्स भी आ गए हैं कि कौन मुकाबला जीता है, लेकिन पहले आपसे गुजारिश होगी कि प्लीज़ एड्रेस दिस ऑगस्ट गैदरिंग एंड देन यू मे अनाउंस द विनर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डिप्टी गवर्नर सीमा कामिल साहिबा, the presidents of the banks जो हमारे साथ मौजूद हैं, women entrepreneurs जो हमारे साथ आज जिनको हमने दावत दी और वो आईं, all the women in the audience, especially all the women in the audience and all the men in the audience, अस्सलाम वालेकुम. बहुत खुशी आज स्टेट बैंक को कि आज आप हमारे साथ इस तकरीब के लिए मौजूद हैं, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, और उसका मकसद ये है कि एक एंटरटेनिंग और इंटरैक्टिव अंदाज में आप सबको सादा ज़बान में बताया जाए कि पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ख़वातीन की माली शमूलियत के लिए क्या कुछ चीज़ें कर रहा है. ख़ास कर पे जो आज हम आसान डिजिटल अकाउंट पे आप सबको मुतारिफ़ करवाना चाह रहे हैं. तो मुझे पता है कि आप सबको अभी सस्पेंस होगा कि जो हमने कंपटीशन बनाया कि आपके सामने ही डिप्टी गवर्नर सीमा कामिल साहिबा ने एक प्याले में से 3 रैंडम नाम निकाले, और फिर इनका पीछे कंपटीशन हुआ बैंक के बूथ्स पे. वहीं पे इन्होंने अपनी फ़ोन की ऐप में अपनी इंफॉर्मेशन भरनी शुरू की, और आप अब ये जानना चाह रहे होंगे कि वो कौन सा बैंक जीता है. तो एक बैंक को दुआएं ज़्यादा लगी हैं, और मैं आपको आप खुशी से बता सकता हूँ कि ये कंपटीशन UBL बैंक ने जीत लिया है. उनकी बैंक की कस्टमर थी मिस तलत, और उनका अकाउंट कामयाबी से खुल गया है. एक्चुअली तीनों अकाउंट खुल गए, लेकिन UBL ने सबसे जल्दी ये अकाउंट खोल लिया. तो आपको मुबारक हो, और इसके साथ साथ रियान साहब आपको और मेरीन आपको भी मुबारक हो कि आपके कस्टमर्स के भी खुल गए. हम ये ना भूलें कि एक्चुअली सिर्फ एक अकाउंट खुला, तीनों खुल गए, लेकिन सबसे पहले जो शहजाद दादा साहब उनके बैंक का अकाउंट पहले खुल गया. तो आप सबको मुबारक. देखिए, मैं पहले तो ये कह दूं और क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो आज हम इवेंट कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 3 बैंक से क्यों होस्ट कर रहे हैं, बाकी बैंक क्यों नहीं हैं. तो जब हम ये आसान डिजिटल अकाउंट का फ्रेमवर्क लाए पिछले साल,
تو وہ فریم ورک تو ہم نے متعارف کروا دیا اور وہ بینکس کے پاس راستہ بھی کھل گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں ٹیک اپ بہت کم ہے، اور اسٹیٹ بینک کی تاریخ میں بہت ایسی اسکیمیں ہیں جو بن کے کمیونیکیٹ ہو جاتی ہیں لیکن پھر کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا کہ ان کو چلائے۔ تو میں نے جب تھوڑی سی اسٹاک ٹیکنگ کی حال ہی میں، تو مجھے پتہ لگا کہ جسٹ لائک مینی ادر انیشیٹیوز دس از آلسو اے ویل کیپٹ سیکرٹ آن آور ویب سائٹ۔ تو میں نے پھر اپنے کالیگز کے ساتھ مل کے یہ ہم نے پلان بنایا کہ کس طرح ایک ہم ایونٹ کریں کہ اس کی آگاہی ہو، اور پھر ہم نے سوچا کہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے سے پہلے ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ ایونٹ کریں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کتنے وہ بینکس ہیں جنہوں نے ہمارے فریم ورک کو لے کے اپنے آپ ہی اس کو آگے بڑھایا، اور خاص کر جو فون پے بینک کی ایپ میں ریموٹ بائیو میٹرک کی سہولت دینی ہے، کیونکہ اگر وہ سہولت ہوگی تو پھر آپ کو بینک کی برانچ میں نہیں جانا ہوگا۔ تو وہ کون سے بینک تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے انٹیگریٹ کیا اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور نادرا کے ساتھ؟ تو وہ یہ 3 بینک تھے، اینڈ ٹو ریوارڈ دیم فار دیئر کوئک فالو اپ آن آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ وی تھاٹ کہ یہ ایونٹ ہم ان کے ساتھ کریں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ باقی بینک نہیں کر رہے، یہ سارے بینک ہی کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریگولیشنز دیٹ وی ہیو گیون، اور انشاءاللہ 31 مارچ تک ہماری ریگولیشن کے مطابق سب کو یہ اکاؤنٹ آفر کرنا ہوگا، لیکن جنہوں نے سب سے پہلے قدم اٹھایا میں ان کا خاص کر شکر گزار ہوں۔ اب اپنے کچھ کلمات میں جو 3 باتیں کہنا چاہتا تھا، سب سے پہلی تو آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو کافی کچھ بتا دیا گیا ہے۔ ایک کلیریفیکیشن میں دے دوں کہ یہ آدمیوں کے لیے بھی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین کے لیے ہی ہے، لیکن کیونکہ خواتین کو زیادہ دقت آتی ہے، خاص کر کچھ ایسی چیزوں میں، مثلاً آپ کا پروف آف انکم اف یو آر اے ہوم میکر، تو ہم چاہتے تھے کہ یہ رکاوٹیں جو کافی سالوں سے چلی آ رہی ہیں ان کو ہم ہٹا دیں، اور اسی لیے اس کی مارکیٹنگ میں ہم نے خاص کر ایمفیسس رکھا ہوا ہے کہ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ خاص کر خواتین کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو میں اس کے بارے میں اور تو نہیں بتاؤں گا، آپ نے ویڈیو بھی دیکھ لیا ہے، آپ نے سیما صاحبہ نے جو آپ کو اس کے بارے میں بتایا آپ نے وہ بھی دیکھ لیا۔ اب میں ایک درخواست کروں گا جو ہمارے بینکس کے سی ای اوز ہیں کہ اب ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے چلیں۔ آپ بینکس کے جو پریزیڈنٹس ہیں، آپ اسٹیٹ بینک سے بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ کو چلانا ہے تو کیسے چلانا ہے۔ ہمارے بینکس نے ماشاءاللہ پچھلے کیلنڈر ایئر میں 450 ارب کا منافع بھی کمایا ہے، وچ از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کنسیڈر کریں، اور یہ صرف ایک ریکویسٹ ہی ہے اور آپ کی کنسیڈریشن کے لیے، کہ کوئی ایسی پروموشن نکالیں کہ اگلے 3 مہینے میں مثلا جو خواتین آپ کا آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولیں تو آپ ان کے لیے ساری فیس معاف کر دیں۔ یہ ایک چھوٹا سٹیپ ہوگا، لیکن اگر آپ کوئی ایسا سوچیں مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے کیسے پروموٹ کرنا ہے اور اس میں آپ نے کیسے مومنٹم جنریٹ کرنا ہے، تو آپ کوئی ایسا قدم سوچیں کہ جس سے ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ ایک باقاعدہ کیمپین کریں اور عورتوں کو لائیں کہ یہ آسانی سے آپ کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولیں۔ تھوڑا سا اس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہوگی، اور میں خاص کر اور آئی تھنک پاکستان کی ساری خواتین آپ کا شکریہ ادا کریں گی اگر آپ ان کے لیے یہ اکاؤنٹ کھولنے میں اور بھی کوئی آسانیاں پیدا کر دیں، کوئی فائنینشیل انسینٹیو ساتھ دے دیں۔ اب جو میں دوسری چیز پہ آنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری اوور آل ویژن کیا ہے خواتین کی مالی شمولیت بڑھانے کے لیے۔ یہ ایک ہماری اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ ہے جس کا نام ہے بینکنگ آن ایکوالٹی، اور یہ ریحانہ آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں تو میں سب کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ پالیسی ڈاکیومنٹ ہم نے کچھ مہینے لانچ کی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ، اور یہ ایک ویژن ہے کہ ہم نے خاص کر بینکنگ سیکٹر میں خواتین کے جو رول ہے اس کو کیسے بڑھانا ہے۔
اس میں کچھ خاص ایریاز ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہو تو ہمارے اسٹیٹ بینک کا جو ویب پیج ہے اس کے مین پیج پہ ہی ہم نے بینکنگ آف ایکوالٹی کا لنک لگایا ہوا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور اس ڈاکیومنٹ کو دیکھیں. اس میں جو ہم نے مین ایریاز بینکوں کے لیے بنائے ہیں، سب سے پہلا یہ ہے کہ جینڈر ڈائیورسٹی ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو، اور اس میں جو ہم نے بینکوں کو ٹارگٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو امپلائمنٹ میں 20% امپلائمنٹ ان کی خواتین کی ہونی چاہیے، اور یہ ٹارگٹ اچیو ہونا ہے 2023 تک. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکس کو ریگولیٹ کرتا ہے، تو ہماری پہنچ صرف بینکس تک ہی ہے، لیکن بینکس میں امپلائمنٹ بہت ہے. تو اگر ہم اکانومی کے اس سیکٹر میں ہی کوئی ٹارگٹ اسٹیبلش کرتے کہ کم از کم 20% امپلائمنٹ جو ہے وہ خواتین کی ہونی ہے، تو وی بلیو ویل بی پلئنگ آور رول in the overall national objective of promoting women's employment. میں اپنے طور پہ کہہ دوں کہ میں نے ابھی تک 3 ڈپٹی گورنر ہائر کیے ہیں and 1 out of those 3 is a woman, so I have achieved my goal at 33% for the hiring that I have done. اس بینکنگ آن ایکوالٹی اسٹریٹجی میں جو کچھ اور ٹارگٹس ہم نے دیے ہیں بینکوں کو، ایک اور کہ 2023 تک 20 ملین خواتین کے اکاؤنٹ کھلنے چاہیے. اس کے ساتھ جو برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس ہیں 2024 تک اس میں سے about 10% of all such agents should be women. برانچ لیس بینکنگ کے ایجنٹس وہ ہیں جہاں پہ شہروں سے باہر جو علاقے ہیں اور شہروں کے اندر جہاں پہ لوگوں کی یہ ریچ نہیں ہے کہ بینک برانچ تک پہنچیں. اور اسی طرح ہم نے ایک اور ٹارگٹ لگایا ہے کہ 75% آف بینک ایکسیس پوائنٹس شوڈ ہیو ٹرینڈ ویمن چیمپئنز ان پلیس بائی 2024. اس بینکنگ آن ایکوالٹی اسٹریٹجی میں جو ہماری ویژن اسٹریٹجی ہے اور بھی کافی ساری اس میں ایریاز ہیں. ایک اور ایریا جو بڑا اہم ہے وہ ہے جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا، کیونکہ اگر ہمارے پاس جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا نہیں ہوگا تو ہم انالیسز نہیں کر سکیں گے کہ کون بینک کس حد تک خواتین کی مالی شمولیت کو آگے بڑھا رہا ہے. اب میں اسی بینکنگ آن ایکوالٹی کی جو ہماری ویژن ڈاکیومنٹ ہے اس پہ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہی ایک امپلائی ہیں، ان کو میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں. فائقہ، اگر آپ یہاں پہ ہیں تو پلیز اسٹینڈ اپ. آئی ووڈ وانٹ کہ آپ نے اس پہ شروع سے ہی آپ نے اس پہ محنت کی، اینڈ آئی ووڈ اپلاڈ یو اینڈ آل یور کولیگز جنہوں نے اس کو اسٹیٹ بینک میں سے اس پہ کام کرنا شروع کیا. تو یہ میری جو آج کا آپ سے ایڈریس ہے اس میں میرا یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہم نے اوور آل ویمن کی فائنینشیل انکلوژن کو بڑھانے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. اینڈ آئی ووڈ ریئلی انوائٹ یو کہ آپ اس ڈاکیومنٹ کو دیکھیں اور آپ کی اگر کوئی فیڈ بیک ہے تو وہ بھی ہمیں دیں. اب میں آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اس سے بھی براڈر لیول پہ ہے. سب سے پہلے میں ایک بہت اسپیسیفک بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اب ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. This is not the end of the journey, this is the beginning of the journey, and I request all the banks to find ways to promote it. Second, کہ ہم عورتوں کے لیے ان جنرل اور کیا کچھ کر رہے ہیں. بینک اکاؤنٹ اوپننگ تو ایک ہی چیز ہے. تو اب جو تیسری چیز جس پہ میں آنا چاہتا ہوں سب سے براڈ لیول پہ وہ اوور آل ملک میں فائنینشیل انکلوژن کو بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہا ہے. اور اس میں ہمارے 3 پرنسپلز ہیں. ہاؤ ٹو امپروو انکلوژن. ابھی انکلوژن کے اسٹیٹسٹکس کیا ہیں اس کو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ابھی پاکستان میں دیر آر اباؤٹ 82 ملین یونیک بینک اکاؤنٹس. ان 82 ملین اکاؤنٹس میں سے فار ایوری 3 accounts of a man there is only 1 account of a woman. So that shows to you the gender imbalance in our accounts. But ان 82 ملین کے مقابلے میں
ہمارے پاس 189 ملین موبائل فون اکاؤنٹ ہے. We have a good number of bank accounts already. 82 million is a large number. It's in fact larger than the population of many countries. But when you look at how many people have a mobile phone, we still are short at least 100 million accounts. تو ہم نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا میجرز اور کیا پرنسپلز اڈاپٹ کیے ہیں کہ ہم ملک میں انکلوژن کو بڑھائیں. تو جو ہماری اپروچ ہے دیٹس بیسڈ اپان 3 پرنسپلس. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں ٹو پروموٹ انکلوژن. دوسرا پرنسپل یہ ہے جہاں پہ ہمیں اپروپریٹ ریگولیٹری فلیکسیبلٹی دینی ہے, جہاں پہ ہماری ہی ریگولیشنز نے خام خواہ انکلوژن میں رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے, وہاں پہ ہم سہولت دیں. اور تیسرا جو ہمارا پرنسپل ہے وہ ہے کہ ہم کمپٹیشن لائیں ان دا ڈیلیوری آف فائنینشیل سروسز اینڈ وی پٹ دا اینڈ یوزر اینڈ دا کسٹمر فرسٹ. ان 3 پرنسپلز کے نیچے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے کیا انیشیٹیوز لیے ہیں جو کہ انہی 3 پرنسپلز کو مختلف انداز میں آگے لاتے ہیں. پہلا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس کا سدرا نے بھی ذکر کیا. یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے اکاؤنٹس ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی دنیا کے جس بھی خطے میں ہوں وہیں پہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے پاکستان کے ایک بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اور ابھی تک ان کی تعداد تقریباً 3,60,000 ہو چکی ہے, اور انہوں نے $3.5 ارب سے بھی زیادہ پیسہ پچھلے 1.5 سال میں پاکستان کو بھیج دیا ہے. اور یہ ہماری جو ٹوٹل نیٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو اس دوران میں ہوئی ہے. یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو IMF نے اپنے لون پروگرام میں پاکستان کو دی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک چھوٹی سی اگر انیشیٹو لیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا کہ آپ ویڈیو کیپچر سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی سے. ہم نے ریگولیٹری فلیکسیبلٹی دی کہ اگر آپ اوورسیز ہیں اور پیسہ لاتے ہیں تو باہر لے کے جانے میں آپ کو کوئی ہم سوال نہیں پوچھیں گے. اور ہم کمپٹیشن لائے کہ یہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, تو ایک اوورسیز پاکستانی اگر ایک پاکستانی بینک کی آفرنگ سے خوش نہیں ہے تو وہ آسانی سے کسی اور بینک کی ایپ میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. Second example that I want to give for using technology to promote inclusion is راست. راست پاکستان کا فوری, آسان اور محفوظ ادائیگی کا ایک طریقہ ہے جس میں 20 سیکنڈ کے اندر جو پیمنٹ پروسیس ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی بھی سوسائٹی میں آپ تو کام کرنا ہے تو ادائیگی ایک بڑا ہی اہم جزو ہے اس کا. کچھ بھی اگر آپ نے کرنا ہو, پیمنٹ آپ کو کرنی ہوئی, یہ پاکستان کا وہ واحد سسٹم ہے جو انٹرآپریبل ہے اور بالکل مفت ہے. اگر آپ IBFT کرتے ہیں یا کسی اور طرح پیسے بھیجتے ہیں تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی چارج ہوگا, یا ہڈن ہوگا یا ویسے ہوگا, لیکن راست بالکل مفت ہے اور فوری ہے. تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ آلریڈی ہے تو اپنے بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے راست میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. اس میں چند ہی منٹ لگتے ہیں اور آپ کا راست ID آپ کا فون نمبر ہے. تو پھر جب آپ نے کسی کو ادائیگی کرنی ہے یا کسی اور نے آپ کو ادائیگی کرنی ہے تو آپ کو صرف اپنا فون نمبر دینے کی ضرورت ہے, اپنا بینک اکاؤنٹ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ابھی تک اس میں کافی سارے بینکس آ چکے ہیں اور باقی بینکس آ رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ لسٹ لگی ہوئی ہے سب بینکوں کی جو راست میں آلریڈی آ چکے ہیں. تیسری مثال وہ آج کا یہ ایونٹ ہے آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. چوتھی مثال آسان موبائل اکاؤنٹ جس کے بارے میں بھی سیما صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ایک سمارٹ فون نہیں ہے اور صرف ایک سادہ فیچر فون. وہ *2262# ڈائل کر کے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں فوراً. پانچواں انیشیٹو یہی کہ ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرنا ہے انکلوژن بڑھانے کے لیے ہے ہمارا لائسنسنگ فریم ورک فار ڈیجیٹل بینکس. ہمارا اس سال کا پہلا سرکولر تھا.
یہ اناؤنس کرنے کے لیے کہ ہم اپلیکیشنز ایکسیپٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل بینک کے لائسنس کے لیے، اور 30 مارچ تک ہم یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل بینک ایک ایسا بینک ہوتا ہے جو کہ کسٹمر سروسز کے لیے پرائمریلی ڈیجیٹل طور طریقوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس سے جو ہماری امید ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایکسیس ٹو فائنینس کم ہے، مثلاً SMEs ہیں، مثلاً خواتین ہیں، مثلاً ایگریکلچر ہے، وہاں پہ کچھ نئی فنٹیکس ایک ڈیڈیکیٹڈ کسٹمر ڈریون سلوشن لائیں گی اور انکلوژن کو بڑھائیں گے۔ چھٹی مثال جس انیشیٹو کی میں دینا چاہتا ہوں وہ ہے اوپن بینکنگ۔ ہم نے بینکوں کے ساتھ اور فنٹیکس کے ساتھ مل کے ڈسکشن شروع کی ہے ایک فریم ورک کے لیے، جس میں اوپن بینکنگ سے مراد ہے کہ جو بینک کی سروسز کو استعمال کرتا ہے کسٹمر، اس کی اجازت کے ساتھ ڈیٹا شیئر ہو سکے اکراس ڈفرینٹ فائنینشیل سروسز پرووائڈرز، ڈیٹا شیئرنگ بٹوین بینکس اینڈ ڈیٹا شیئرنگ ود فنٹیکس اینڈ ادر فائنینشیل سروسز جو فرمز دیتی ہیں۔ اس سے کیا ہوئے گا؟ اس سے یہ ہوئے گا کہ جہاں پہ ابھی فائنینشیل سروسز میسر نہیں ہیں وہاں پہ فنٹیکس کو اور باقی بینکس کو ایکسیس ہو جائے گا ڈیٹا کہ وہ اس کسٹمر تک پہنچے۔ اور آخری انیشیٹو جس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں وہ یہ جس طرح سیما صاحبہ نے کہا کہ میں بہت دفعہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی بینک میں ویسے کوئی کام کرنے جائیں، اکاؤنٹ بھی کھولنے جائیں، تو ایک فارمز کا بہت بڑا تھدہ آپ کو بھرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کو وہ بینک کسٹمر سروس اچھی نہ دے رہا ہو اور آپ نے کسی اور بینک کے پاس جانا ہو تو آپ کے لیے ایک ڈس انسینٹیو ہوتا ہے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ وہی سارا پروسیس آپ دوبارہ کریں۔ تو یہ جو فارم بھرنے کا پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں نو یور کسٹمر KYC، اور یہ ہر بینک نے کرنا ہوتا ہے ورنہ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم اسٹینڈرڈائز کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک ہی دفعہ ایز اے ریگولیٹر ہم کچھ گائیڈنس دے دیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک کسٹمر سے لینی ہیں، اور اگر ایک کسٹمر نے ایک دفعہ وہ ساری انفارمیشن دے دی ہے تو پھر بینکوں کے درمیان ایک ایسا شیئرنگ میکانزم ہونا چاہیے کہ کسٹمر کی کنسنٹ کے ساتھ اگر صرف وہ ایک باکس ٹک کر دیں تو پھر وہ کسی اور بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور ان کو یہ دوبارہ فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کامن نو یور کسٹمر فریم ورک۔ تو ہم بینکوں کے ساتھ مل کے اس پہ ایز دا 7th انیشیٹو ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ جو میں نے ساری 7 آپ کو مثالیں دیں، روشن، راست، آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ، آسان موبائل اکاؤنٹ، ڈیجیٹل بینکس، اوپن بینکنگ اینڈ اے کامن KYC، یہ سارے 7 انیشیٹو ہیں in the last 2 to 3 years that embody these 3 core principles. Number 1, we are going to use technology. Number 2, we are going to give appropriate regulatory flexibility. And number 3, we are going to promote competition amongst the service providers, so the customer is the most important asset that a bank has. اب میں آخر میں آنا چاہوں گا کہ ہم نے اس کہانی کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اور اس میں 3 اہم سٹیک ہولڈرز ہیں جو آج یہاں پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہیں ہمارے سروس پرووائڈرز، جس میں ہمارے بینکس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری فنٹیکس میں بھی کچھ یہاں پہ ریپرزینٹیوز ہیں۔ تو سب سے اہم جو سٹیک ہولڈر ہے دیٹ از دا بینکس، اور آپ کے بغیر یہ نہیں چل سکتا۔ آئی تھنک جس طرح آج 3 بینکس کے پریزیڈنٹس اور ان کے نمائندوں نے آپ کے سامنے تقریر کی، تو I felt inspired as well that once bank presidents own this, they will take this forward. جو دوسرا اہم اسٹیک ہولڈر ہے that is the customers, and especially those customers who are not here today and those customers who are not yet banked. You would know many people who perhaps don't have a bank account yet. Please help us in disseminating the story that اسٹیٹ بینک ایک ایسا ریگولیٹری فریم ورک لایا ہے کہ جس طرح آج ان خاتون کا جو UBL کی کسٹمر ہیں تقریباً 13 منٹ میں اکاؤنٹ کھل گیا ہے، اور اس کے ساتھ الفلاح اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا بھی تقریباً اسی رفلی ان دا سیم ٹائم فریم آپ کے سامنے ہی آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل گیا ہے، تو کسی کا بھی کھل سکتا ہے۔
but everybody needs to help us to disseminate this message. And there is a third stakeholder with us, and that is employers. We have the good fortune کہ یہاں کچھ خواتین entrepreneurs ہیں. آپ نے آ کے اپنی کہانی سنائی, and we have some other women entrepreneurs with us, as well as men entrepreneurs. But as employers, you have a lot of employees who look up to you. And we would ask, we would request all employers as well to team up with us and disseminate this message amongst your workforce, especially to the women, that this is an offering that is now being provided by banks. And if you as an employer convey this, employees tend to trust their employers. So that will complement the efforts that we are making to reach out to all the women of Pakistan, that we are making it easier for you to enter the financial system. So ان تین اسٹیک ہولڈرز کو میرا ایک پیغام ہے کہ جیسے جیسے خواتین کی مالی شمولیت بڑھانے کے لیے ہم یہ قدم اٹھائیں گے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا مرکزی بینک ہر قدم آپ کے ساتھ ہوگا. بہت بہت شکریہ.